تھے، یعنی آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا. آپ پہلے سنتے تھے، آپ کی کوئی بہن نہ تھی، یعنی حضرت عبداللہ کا ایک ہی نکاح ہوا تھا. ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شادی کیے ہوں، جبکہ 4 شادی کر سکتے ہیں ابھی، اور آقا کے لیے تو خاص تھا. بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو حضرت عبداللہ ایک شادی کیے تھے. ٹھیک اسی طریقے سے حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ ایسا نہیں تھی کہ آپ طلاق شدہ تھی اور آپ بچہ لے کر کے آئی تھی اور آپ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے. ایسا بھی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکلوتے تھے، لیکن دودھ شریف بہنیں ہیں آپ کی، جس کو رضاعت بولتے ہیں. یہ رضائی بہن، یہ رضائی نہیں جو ٹھنڈی میں ہم لوگ اوڑھتے ہیں. یعنی ایک عورت سے 2 بچہ یا 2 بچی دودھ پیا ہو، اس کو رضائی بولتے ہیں، دودھ شریک. تو حضرت آسیہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بہن ہیں، اور حضرت حذیفہ جن کا مشہور و معروف نام حضرت شیمہ ہے، بڑی شین کے ساتھ کیا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہن کا کیا نام ہوا؟ شیمہ. بولیے. یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہوگی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کو کیا نام. اچھا، میں جو بولتا ہوں نہیں معلوم ہوگا، تاکہ آپ کو لگے ہاں ایسا معلوم ہے، یہ نام ہے، یہ مطلب یہ میرا مقصد ہے. معلوم نہیں تو معلوم تو کروڑوں چیز ہم کو بھی معلوم نہیں، اور جو یہ کہے کہ معلوم ہے تو پھر اس کو معلوم ہی نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ جو یہ کہے لا ادری آدھا علم ہے. آپ اگر یہ کہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے تو یہ آپ جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں. ودیا دداتی دنم، ودیا شکشا جو ہے نا، شکشا سے نمرتا، شائستگی، انسانیت آتی. اور اگر ہم اپنے آپ کو بہت بڑے ہو کر کے بیان کریں نہیں جانتے ہم لوگ کچھ، وہ مقصد نہیں. تو حضرت شیمہ کون تھی؟ بولیے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن، دودھ شریف بہن، سگی بہن نہیں. کیا سگی بہن نہیں. اچھا، یہ رضاعت کا مسئلہ ہے. کیا رضاعت کا مسئلہ ہے کہ ایک عورت سے اگر کوئی پی لے دودھ تو یہ آپس میں بھائی بہن ہو گیا اور نکاح کرنا حرام ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں یا ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں لوگ پوچھ لیتے ہیں، شادی ان دونوں میں حرام ہو گئی. کن میں؟ اجنبی عورت کو، اجنبی عورت نے کسی کو دودھ پلا دیا، یہ جو سگا ہے نا، اب اس میں نکاح حرام ہو گیا، نہیں کر سکتے. اچھا، اگر کوئی پلا دے تو بتا دینا چاہیے کہ ہم نے ان کو پلایا، اور یاد رکھنا چاہیے. اور بغیر شوہر کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی بچہ یا بچی کو دودھ پلانا مکروہ ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ عورت اپنے شوہر سے اجازت لے کہ دودھ پلانا چاہتے ہیں. ہاں، اگر اس کی جان پر بنتی ہے تو پلا سکتی ہے، اس میں کچھ نہیں اس وقت نہیں، لیکن پھر بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو دودھ پی لیا، اگر میں رضاعت میں صرف بیان کروں، اتنا ٹف مسئلہ ہے، یہ اتنا ٹف مسئلہ ہے، کیا بتاؤں. یہ یاد رکھیے، 2 سال تک دودھ پلا سکتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی ماں.
اور 2.5 سال تک کہتے ہیں کہ نہیں 2 سال تک صرف لڑکی کو اور 2.5 سال تک لڑکا کو نہیں، صرف 2 سال تک. سن لیے؟ اچھا اب 2.5 سال تک کوئی پلا دی اجنبی عورت کسی دوسرے بچے کو تو نکاح حرام ہو جائے گا دودھ شریک ہونے کی وجہ سے. لیکن 2.5 سال کے بعد 5 سال 10 سال میں پلا دے سپوز دیٹ تو نکاح حرام نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 5 سال میں 3 سال میں عورت پلا دے کسی اجنبی کو تو اس کا جو خاص اپنا بیٹا بیٹی ہے اسے نکاح کر سکتے ہیں. اب 2 سال 2.5 سال کے اندر 2.5 سال تک ہے نہیں کر سکتے، مطلب نکاح نہیں حرمت نہیں ثابت ہوئی، مطلب حرام ہو جائے. اگر رضاعت پہ بولوں تو یہ کہیں کہ 9 سال کی تمہاری لڑکی کے بعد اگر کوئی بچی ہے چھوٹی کا پی لے تو پھر بھی نہیں ہوگا. مطلب بہت سارے مسائل میں صرف آپ کو ادھر ذہن دیا کہ عام طور سے اگر ہماری اسلامی بہنیں سن رہی ہوں تو دودھ پلانے میں اجنبیوں کو تھوڑا سمجھیں سیکھیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ پلا دیتی ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ نکاح شادی کا ہو جاتا معلوم بھی نہیں، ایسا ہو چلا. ٹھیک اسی طریقے سے کئی کو دیکھتا ہوں کئی ہمارے مطلب علاقہ وغیرہ میں اور بھی دیکھا ہوں اپنی بیوی کو انبر میں طلاق ہو گیا، پتہ نہیں کہ طلاق ہو گیا اور چل رہا ہے معاملہ حرام تھوڑی. تو مسئلہ معلوم نہیں ہے نا آپ کو، رضاعت کا مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے. بات میری ڈائیورٹ ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہن دودھ شریک بہن کیا نام تھا؟ شیما. ہاں شیما نام تھا اور حذیفہ کا نام بھی شیما ہے اور آسیہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دودھ شریک بھائی گھر میں نہیں آ رہا ابھی دیکھ کر کے آپ کو بھی نہیں آ رہا. تھوڑا سا بڑا نام ہے دن بھی کر کے دیا ہوا نام یاد تو نہیں آ رہا لیکن میں کبھی بتاؤں گا. ایک نام یاد رکھ لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بہن کا کیا نام ہے؟ سیما. ہاں حضرت سیما. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے تھے، آپ کا سگا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، دودھ شریک بھائی یا بہن تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 چچا تھے. کتنا؟ 12. اور حضرت عبد المطلب کے 13 بیٹے تھے. 13 کتنا؟ 13. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ خود ہوئے تو باپ ہوئے ان کو آپ کو چھوڑ کے حضرت عبداللہ کو 12 بیٹے. 13 ہو گئے حضرت عبد المطلب کے بیٹے. اب ان 13 میں صرف 2 نے اسلام قبول کیا، صرف 2. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا میں سے صرف کس نے اسلام قبول کیا؟ 2 چچا نے. بولیے نا. ہاں بس یہ میلاد یہی ہے. اور جیسے آپ حضرت بیٹھے ہیں میں سمجھے بس ہمارا بولنا کامیاب. کیا چچا نے؟ ہاں دونوں کا نام بتائیے. حضرت عباس اور حضرت حمزہ. حضرت عباس اور حضرت حمزہ. ان کے علاوہ کسی نے ایمان نہیں لایا. ان کا دونوں کا نام خطبہ میں ہے. امام پڑھتے ہیں الحمزہ والعباس پڑھتے ہیں. سنیں غور سے سنتے ہیں کہ نہیں؟ ان کا خطبہ میں انہی 2 چچا کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں ہے. یہی 2 جتنے صحابہ اور ان کے بعد جو ہے نا اور ادھر لگایا تو نے کیا کہا ان کے بعد جو ہے ابو لہب کے بارے میں بیان کریں اور ادھر چلا گیا ابو جہل کے بارے میں بیان کریں. ابو لہب اتنا بڑا بدبخت تھا، اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ تبت یدا نازل فرما دی کہ تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب کا دونوں ہاتھ، اور برباد ہو ہی گیا. لیکن
آپ کو بتائیں ابو لہب کے بارے میں. آپ اس واقعہ کو سن رکھے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب پیدا ہوئے یعنی حضرت عبداللہ کے یہاں آپ کی ولادت ہوئی تو ابو لہب خوشی کے مارے بھتیجا سمجھ کر اپنی غلامہ کو آزاد کر دیا انگلی کے اشارے سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آزاد ہے اور دودھ پلا میرے بھتیجے کو دودھ پلا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا. اس کے بعد ابو لہب کی باندی سویبہ کا دودھ پیا. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ. تو عرب کا رواج کیا تھا؟ عرب کا رواج یہ تھا کہ سردار یا بڑے حضرات کرتے کیا تھے, بچوں کو لے کے جاتے اور اس کو جو ایام رضاعت تک ہے دودھ پلانے کی عمر تک ہے اس کو دودھ پلاتے پھر واپس دے دیتے تو ان کو انعام میں اکرام دیا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین محترمہ اسلام کا آپ نے دودھ پیا. کن کا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو ہے 7 دن تک کی, اس کے بعد جو ہے سویبہ کا اور حلیمہ سعدیہ. تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ ابو لہب مطلب خوشی کے مارے جھوم اٹھا اور کہا تو آزاد ہے. اب جب اتنا کہا تو پھر جب اس کی موت ہوئی, جبکہ قرآن پاک میں اس کی اتنی بدبختی اس کی بیان کی گئی ہے جس کا کوئی مطلب بیان نہیں. تو جب آزاد کر دیا نا خوشی کے مارے صرف اور صرف بھتیجا سمجھ کر, تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا سمجھ کے صرف. اب جب یہ مرا جہنم میں پہنچا, واصل جہنم ہوا, اوپر آگ, نیچے آگ, دائیں باغ, بائیں آگ, آگے آگ. کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے, بہت برا کنڈیشن ہے میرا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میری عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, کم کر دیا جاتا ہے میرا عذاب. اب آپ بتائیں کہ جب ابو لہب جس کی بدبختی قرآن پاک میں ہے وہ صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر آزاد کر دیا خوشی کے مارے اپنے باندی کو, ہم گوپال پورے والے مسلمان اپنے آقا کو مختار مانتے ہیں. ہم اپنے آقا کو رحمت للعالمین مان کر جلوس نکالتے ہیں, ان کو رحمت للعالمین مان کر یہ میلاد شریف کر رہے ہیں, ان کو رحمت للعالمین مان کر ہم لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تو بتائیے ہماری بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. ارے جب بدبخت کی بخشش ہو سکتی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اعمال الکفرتی ہباء منصورا, یعنی جو کافر جو بھی اچھا کام کرے اگر دنیا میں اس کو دنیائی بھلائی دے دی جاتی ہے اور اس کا اعمال جو ہے نا پھوٹی ہوئی بھوس کی طرح ہے. اس کا ترجمہ لکھا ہو پھوٹی ہوئی بھوس کی طرح ہے, یعنی بھوسا جو ہے نا دانا نکال لیتے ہیں, اس کو کیا کام, اس کا اصل مقصد تو دانا ہے. تو کفار کا عمل ایسا ہی ہے, وہ بھی صرف دنیا ہی تک, لیکن آخرت میں اس کو مطلب آسانی ہو رہی ہے. اور ہم کو پالتو والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیر البشر اور خیر الانبیاء سمجھتے ہیں, سبحان اللہ, خاتم النبیین سمجھتے ہیں, سبحان اللہ, رحمت للعالمین سمجھتے ہیں. تو ہماری بھی انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. سب دیر پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد و علیہ السلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بخشش پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد و علیہ السلام علیکم صلی اللہ تعالی وسلم. دیکھ رہے ہیں پبلک اور یہی حال جانتے ہیں, معاف کیجیے گا, اکثر ذمہ دار حضرات نہیں تھے جلوس میں, اکثر نہیں, اکثر ہم گنے چنے 10 لوگ تھے, باقی ٹوٹل ہم سمجھتے گاؤں کے بچے اور بچیاں کم سے کم 1000 رہی ہوں گی. ہم کہتے ہیں ایک بھی کوئی نہیں رہا ہو. اور 15 پولیس آئی تھی ہمارے گاڑی کے لیے پہلی مرتبہ. ہم اور آپ جو ہے نا معاف کریں گے, میں آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں, بڑی شدید تکلیف ہوئی تھی. آپ حضرات آگے نہیں ہوں گے تو ہم بچے لوگ کیا کریں گے؟
ابھی جان کیا بولوں، ابھی مدرانی سے مطلب 4-5 ورषوں سے فون آ گیا کہ نہیں آئیے آئیے، کوئی نہیں ہے، آپ کو آنا ہے ایسا۔ اسماعیل خان نے کہا کہ آپ یہاں ہیں، حضرت کے بارے میں بتایا، آپ کو چلے جان کرے گا، تو میں نے ان کو پہلے کہا کہ جائیں گے نہیں ہم۔ بولنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہمارا یہاں اس دن کو ہم چھوڑ کے دوسری جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پبلک تو گوپال پور کی نہیں، یہ کسی خاص آدمی کی میلاد میں تو نہیں بیٹھے ہیں، کسی خاص آدمی کا میلاد شریف ہے، یہ جو پبلک نظر آ رہی ہے، معاف کیجیے گا، سے پڑے بس کچھ باتیں پھر نظر بیان کریں گے، میں آپ لوگ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن شریک یا حضرت انس بن مالک، شعیب بن مغیرہ اور بھی با ایمان والے حضرات سے پوچھیں تو ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مونڈ رہا ہے، بال تراش رہا ہے، اور لوگ ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے بیٹھے اور ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ آپس میں کہیں لڑ پڑیں گے، اور آقا کا بال ہمارے ہاتھ میں آئے، ہمارے ہاتھ میں نیچے نہ جائے۔ جی حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا نا، اس قدر اندر بیٹھے اور آیت پاک بھی ہے، اور جب مدینہ شریف آپ ذرا جائیں گے، جانا تو میرا بھی نہیں ہوا ہے، تو آقا کا جو روضہ ہے نا، اندر دروازے پہلے اس لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ارے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اندر جو ہے نا آقا اور آقا دوسرا چیز لکھا ہوا ہے، کھڑکی بھی ہے، تو یہاں تک یہ بات کھڑکی بھی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عائشہ کا سب لوگ گئے، کھول دیا، بارش ہونے لگی، اتنا بارش ہوئی نا کہ اس سال کا نام ہی خوشی کا سال رکھ دیا، جانور وغیرہ تب تو تازہ ہو گئے، مطلب پھٹنے لگے، اس طرح ہے کتابوں میں۔ تو کھڑکی بھی ہے، یعنی آپ کو بھی آرام اور ہوا کی ضرورت ہے، انسان ہے، آپ انسان ہے، خیر البشر ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکی بھی۔ تو یہ جو میں بیان کر رہا تھا نا، صحابہ بات یاد آ گئی، تو وہاں لکھا ہوا آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور یہ بات قیامت تک کے والوں کے لیے کہ نبی کے پاس، نبی کے حضور میں ایک دم پولائٹلی، حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ جب ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہم ایسا بیٹھتے جیسے ہمارے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا، اتنی خاموشی کے ساتھ۔ اب بتائیے یہ حال ہوتا ہے، کہتے کہ جب میں حاضر ہوتا نا تو ناخن سے دروازہ کو کھٹکھٹاتے، آپ کی وقت شریف میں کہیں تشویش لاحق نہ ہو جائے، بے قرار نہ ہو جائے، بے چین نہ ہو جائے، کہیں گھبرا نہ جائیں، آپ سونے کا وقت نہیں، ایک ٹائم ہے چیز کا، آپ اندر آرام فرما رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور آخری بات، حضرت سلمہ ام رافع اور بھی مالک بن سنان، حضرت ام ایمن، یہ کرتی ہیں ام ایمن، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بول شریف فرمایا، اس بات کو آپ کو سب کے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اپنے بول شریف، پیشاب شریف، اور آپ کی خادمہ ام ایمن لے کے گئی اور جا کے پی لیا پیشاب شریف کو، مبارک ہے کتابوں پی لیا، اور پینے کے بعد آئی پیالہ رکھ لی، میں کیا کیے، اور پی لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام ایمن جا، کبھی تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اب اس دور کے علماء، اس دور کے تابعین، اس دور کے صحابہ
बात तक के करते हैं जब तक हजरत उम्मे ऐमन बाहयात रही कभी भी पेट की दर्दी शिकायत नहीं। हजरत सलमा उम्मे राफा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल शरीफ फरमाए। गुस्ल का पानी अगर नापाकी ना हो और गुस्ल का पानी ताहिर माय मुस्तमल जो है मुताहिर नहीं है, यानी पाक करने वाला नहीं है। आप अगर गुस्ल किए हैं और आपके अंदर जिस्म में अगर नापाकी नहीं लगी है तो वो पानी बजाते खुद पाक है, लेकिन पाक करने के लिए उसके अंदर क्षमता है। जी असल मैं ऐसी बात जो कहता हूँ ना तो आप लोग कहते नहीं तो मतलब ठीक बहुत अच्छा, मतलब एक अजीब बात हम तो इसीलिए बोल गुजरते हैं। आपका ध्यान दरअसल गया नहीं होगा। वजू बना लिए, वजू बनाने के बाद जो वजू का गसाला है, पानी बचा हुआ है ना, वो पानी पाक है, लेकिन पाक करने के अंदर उसकी क्षमता है, यानी ताहिर है मुताहिर नहीं। कितनी अच्छी बात है। तो अब वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी जिस्म से निकला हुआ ताहिर भी है और मुताहिर भी है। मैं आपको ये जहन लाना चाह रहा था, ये बोलने का मकसद कि वो पानी खुद भी पाक है और पाक करने का क्षमता भी है उस पानी में। तो सलमा उम्मे राफे फरमाती है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद आपका गसाला पानी जो है ने मैंने भी पी। सलमा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सलमा तुम्हारे ऊपर जन्नत की आग हराम। हमारा आपका कोई पानी कोई मतलब पिएगा वही खून भी नापाक। यहाँ तक बताएं जो नाक में गाढ़ा पानी है जिसको हम जो भी नाम देते हैं, जिस सहाबी को नहीं मिलता ना तो तरी ले लेते दूसरे के हाथ। और मैं आपको इसकी बड़ी से बड़ी किताब दिखलाऊंगा, और ऐसे छोटे मोटे राइटर की नहीं, जो दिल्ली में 22 ख्वाजों की दरगाह है उनमें से एक जिन्होंने हदीस की बहुत बड़ी नश्र व इशाअत की इंडिया में, उनकी किताब से कह रहा हूँ। तो ये जो वाक़या मैं आपको बताया, ये वाक़या नहीं हदीस पाक, क्या मतलब सबका निकला? हम और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करें। उस दौर में तो हम नहीं है ना, लेकिन हुक्म क़यामत तक है। आज से मोहब्बत क़यामत तक है। कहां है यार? तो कुरान पाक है, या लजीना अल्लाह का फौसला नहीं। अगर आप अभी वहां जाएंगे, वहां भी आपको खामोशी के साथ वहां रहना होगा, पास खड़ा होना होगा, वरना अमाल अकारत हो जाएंगे, बर्बाद मलिया मेट हो जाएगा आपका किया था सब कुछ। और हम और बस एक बात कह दूं, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक राज्य जैसे कैलिफोर्निया राज्य, न्यूयॉर्क राज्य, वाशिंगटन उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो वहाँ एक मजदूर की आवाज़ उठी कि दुनिया की मजदूर एक हो और उसका हक मिले। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 कहिए हिजरत से सब लेकर के, या 10 साल अगर मक्की मदनी जिंदगी छोड़ दें तो 1500 साल कहें, पहले ही करवा दिया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले ही उसकी मजदूरी दे दिया। ये लोग क्या बताएंगे, ये लोग क्या बताएंगे कि मजदूरी का क्या हक दिया जाए? अरे हमारे आका तो 1500 साल पहले ही बता दिए। तो हम और आप ऐसा देखने, बस यही हदीस पाक बताया ना, हम देखते हैं लोग पैसा रख लेला से 15 दिन बाद ले देला से 20 दिन, इतना मतलब हमारे अंदर इतना कमियां है ना, और आपके बीच रहने लगा हूँ तो ऐसा फील होता है कि इतनी तो बुराई नहीं होनी चाहिए। बताइए, पैसा ले लिए हैं और नहीं देना चाहते हैं कि ऐसा है वैसा है, बोलने का जानते हैं, खुदा के घर में है। आप जो है ना सिर्फ अहकाम शरिया पे सिर्फ चलने की कोशिश कीजिए और अल्लाह पाक जो है आपको चला देगा।
واقعہ میں چلا دے گا. آپ پہلے اپنے آپ کو اس لائف اس ذہن کو بنا لیجئے, آپ ادھر اس میں چل لیں. بس